اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی تاریخ اور قائد اعظم کے زندگی اور قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے اسی حوالے سے ایک محقق موجود ہیں، اسکالر موجود ہیں، خواجہ رضی حیدر. ان سے بات کر لیتے ہیں. خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا فضل ہے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا یوم آزادی آنے والا ہے، بلا شبہ. تو قائد اعظم اور آج کے پاکستان میں جو انہوں نے پاکستان بنایا آج سے 75 سال پہلے اور آج کے 75 سال بعد والا پاکستان، کیسا پاکستان اب ہے اور وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ دیکھیے، پاکستان جب بنا تھا نا تو یہ تو ایک نہایت انتشار اور افراتفری کے عالم میں بنا تھا نا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے جو حقوق تھے وہ ہندوستان میں سلب ہو گئے تھے کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہاں کا گورنر ہو گیا تھا. تو ہمیں جو پیسہ ملنا تھا، ہمیں جو چیزیں ملنا تھیں وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم نے بڑی اسرت کے عالم میں پاکستان کا آغاز کیا تھا. اس عالم میں قائد اعظم کے پیش نظر صرف اور صرف ایک بات تھی کہ وہ اپنی قوم کے اندر اتنا اعتماد پیدا کر دیں کہ وہ اس ملک کی ترقی کے لیے خود کو وقف کر سکیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں ان کی تقاریر میں بار بار وہ کہتے ہیں کام کام کام. قائد اعظم کے بارے میں آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا زندگی کے. وہ اپنی کریئر وائز کس طرح کے انسان تھے، ذاتی زندگی میں کیسے تھے اور ایز اے پولیٹیشین کیسے تھے، کس طرح سے وہ ان زندگی کے تمام معاملات کو لے کر کے چل رہے تھے. دیکھیے، جب انہوں نے تحریک پاکستان شروع ہوئی، اور تحریک پاکستان کیا پہلے سرے تو وہ لندن میں تھے، پھر انہوں نے خود اختیار کردہ ضلع وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. تو پھر ان سے ہندوستان کے رہنماؤں نے کہا کہ اب واپس آئیں ہندوستان. خود علامہ اقبال نے ایک خط میں قائد اعظم کو لکھا کہ اس جو طوفان اٹھ رہا ہے سیاسی ہندوستان میں، اس طوفان میں صرف اور صرف آپ ہی ایک ایسے آدمی ہیں جو اس طوفان میں اس گھری ہوئی کشتی کو کنارے تک لگا سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ آپ اس قوم کی رہنمائی کریں. جس کے بعد آئے وہ، اور انہوں نے پھر مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کیا. تو دیکھیں نا، جب بھی کوئی ان سے سوال کرتا تھا اور کہتا تھا تو وہ کہتے تھے پہلے مسلم لیگ جوائن کریں، اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی. جوائن کرنے وہ کہتے تھے مسلم لیگ. تو پہلے یعنی ڈیل ہوتی تھی، یعنی کہ پہلے آپ میری بات، اسی وقت میں آپ کی بات ایکسیپٹ کروں گا جب آپ مسلم لیگ کو جوائن کریں. قائد اعظم کی پرسونا، ان کی جو کپڑے ہیں، لباس کا جو انداز ہے، شوز ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ان کی پرسونا کو کیسے دیکھا؟ بھائی وہ تو ان سے زیادہ نفیس آدمی کوئی نہیں تھا. وہ جس طرح کے کپڑے استعمال کرتے تھے، دیکھیں مطلوب الحسن سید نے ایک واقعہ لکھا کہیں پر کہ وہ کشمیر گئے تو ایک شخص نے انہیں ایک کھدر پیش کیا اور خاکستری رنگ کا کھدر تھا. تو کہنے وہ انہوں نے قبول کر لیا. اور ہم سوچتے رہے کہ یہ قائد اعظم کیا کریں گے اس کا پہن کے. لیکن جب انہوں نے اس کا سوٹ سلوایا اور پہنا تو ہم نے محسوس کیا کہ شاید یہ کھدر اور یہ سوٹ انہی کے لیے بنا تھا. ان پر اتنا سج رہا تھا وہ. تو وہ قائد اعظم اپنے لباس کے معاملے میں سلور اور ایک فرانس میں ایک پیرس میں کمپنی تھی، وہاں سے ان کے کپڑے آیا کرتے تھے، ان کی چیزیں آیا کرتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. وہ اپنے لباس کا بے پناہ خیال رکھا کرتے تھے. دیکھیں اب ایک واقعہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک رابن مور ایک صحافی تھا انڈیا میں. وہ قائد اعظم سے 1944 میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ مجھے انٹرویو کا وقت مل جائے، لیکن قائد اعظم علیل تھے اور نہیں دے سکے اسے وقت. پھر ایک دفعہ اپنے وقت دے دیا. وہ آیا راجر مور اور رابن مور ان کے پاس، اور آ کے بیٹھا ان کی اسٹڈی میں اور انٹرویو کے لیے. تو ابھی وہ بیٹھا اور قائد اعظم اندر سے تشریف لائے اپنی اسٹڈی میں اور آ کے بیٹھے، اور ابھی انہوں نے گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ ایک دم سے انہوں نے اس سے رابن مور سے کہا کہ ایکسکیوز می کہہ کے وہ اٹھے اور پھر اندر چلے گئے گھر میں. تو رابن مور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن 2-3 منٹ کے بعد وہ واپس آئے اندر کمرے میں، آ کے بیٹھے اور مجھ سے ایکسکیوز می انہوں نے کہا، اور پھر کہا کہ یہ میرے وارڈروب کا جو انچارج ہے اس نے یہ میرے کف لنک غلط لگا دیے تھے جو مجھے اریٹیٹ کر رہے تھے.
क्या नफीस आदमी होगा, कितना नफीस आदमी होगा कि उसे कफ लिंक तक इरिटेट कर रहे थे। तो वो इस तरह के आदमी थे। उनके लिबास आज भी देख लीजिए, बिल्कुल मुनफरिद लिबास हैं उनके। और आप उनको किसी तकरीब में देख लीजिए, वाइस रीगल लॉज में जो मीटिंग्स होती थी उसमें देख लीजिए, शिमला कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए उन्हें, वो बिल्कुल मुनफरिद नज़र आते हैं अपने लिबास के एतबार। जहाँ अपनी सियासत, अपनी फ़िक्र के एतबार से मुनफरिद थे, वहाँ लिबास के एतबार से तो तारीख़ के नफीस तरीन इंसान थे कायदे आज़म। अगर वो आज हयात होते तो आज की नौजवान की वो ज़रूरियात को महसूस कर पाते? देखिए, वो तो उस वक्त के भी नौजवान की ज़रूरियात को महसूस कर रहे थे ना। तो बार बार नौजवानों से कहते थे आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है, आपको वो, बल्कि सियासत में आने से मना करते थे, कहते थे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, क्योंकि ये तालीम जो है ये कौमी काज में मददगार साबित होगी, इसलिए इसे मुकम्मल करो, उसके बाद फिर सियासत में आइए आप ज़रूर, लेकिन उससे पहले ना आए। तो ये कायदे आज़म थे, उस वक्त के नौजवानों की भी वो करते थे। खालिद साहब, आपने शायरी भी की है, तो कुछ कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं? लोग भुलाकर तेरा पैगाम उख़ुवत, कायदे आज़म का पैगाम, हम लोग भुलाकर तेरा पैगाम उख़ुवत, शर्मिंदा खड़े हैं तेरी तस्वीर के आगे। हम तस्वीर के आगे शर्मिंदा खड़े हैं, और क्योंकि हमने उनका पैगाम भुला दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया, बहुत ख़ास तौर पर आपके समा टीवी का कि जिन्होंने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा, और आपके लिए बहुत सी दुआ।